بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ترجمہ: جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اقامت الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنا۔ اور نمبر 3، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے ضمن میں بہت سے اہم مسائل ہیں، آج انشاءاللہ ہم ایمان بالغیب کے متعلق تفصیل سے سنیں گے۔ معزز سامعین کرام، ایمان کی تعریف کو قرآن کریم نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جائے تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے محسوسات، مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا ایک شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تصدیق میں کہنے والے کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تصدیق مشاہدے کی بنا پر ہے۔ اور اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے غیب۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیزوں کے لیے غیب بولا جاتا ہے جو بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن کریم میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ان کا علم بداہت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہے، تقدیری امور، جنت، دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء سابقین بھی، جس کی تفصیل اس سورہ بقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بیان کی گئی۔ گویا یہاں اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے، مجمل بیان ہوا ہے، اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا خلاصہ کہ ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے۔ کتاب الہی کا ابتدائی تعارف کرانے کے بعد یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ارشاد ربانی ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب وہ چیز ہوتی ہے جو ادراک، حواس ظاہرہ، باطنہ، عقل و فہم اور خیال کی دسترس سے باہر ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، فرشتے، برزخ، آخرت کا دن، یہ آخرت کے تمام معاملات اس میں شامل ہیں۔ تو اب ایمان بالغیب کے کیا معنی ہوئے؟ ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات و تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا یقینی طور پر، قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ تو ایمان سے مراد معزز سامعین کرام، ایمان سے مراد غیب پر ایمان ہے، یعنی ان اندیکھی حقیقتوں پر یقین کرنا جو نگاہ اور عقل کی رسائی سے باہر ہے، ورنہ آنکھوں دیکھی بات پر کون یقین نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی صفات، نبوت، وحی، فرشتوں کا وجود، قرآن مجید اور پہلی آسمانی کتابیں، آخرت کا قائم ہونا، پھر اس میں حساب و کتاب، ثواب و عذاب، یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو توہمات نہیں ہیں، بلکہ ان ساری حقیقتوں کا علم اللہ اور اس کے رسولوں کے ذریعے ہوا ہے، جس سے زیادہ قابل اطمینان اور لائق کے اعتبار کوئی اور ذریعہ علم نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو نظام غیبی پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ قرآن پر ایمان نہیں لا سکتا، اور جو قرآن ہی پر ایمان سے محروم ہو قرآن سے فائدہ کیوں کر اٹھا سکتا ہے۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو، کہ مجھے معلوم ہے، محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس اور شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا،
کہ وہ سچے ہیں مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ محض علم اور ایمان کی حقیقت نہیں، بلکہ ایمان کی حقیقت تسلیم اور اذعان ہے۔ یہ بالفاظ دیگر ایمان جاننے اور پہچاننے اور یقین کرنے کا نام نہیں بلکہ ایمان ماننے کا نام ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دفتن ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید، بال بہت سیاہ تھے، نہ تو اس پر سفر کا کچھ اثر معلوم ہوتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا، غرض کہ وہ یہاں تک بڑا چلا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اپنے زانو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے ملا کر بیٹھ گئے، اپنی دونوں ہتھیلیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دی اور عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی حقیقت بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ خدا کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہیں، اور نماز ٹھیک طور پر پڑھ، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اگر کسی سواری کا مقدور ہو تو خانہ خدا کا حج کر۔ شخص نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا حضرت مجھے ایمان کی حقیقت بتلائیے۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو خدا کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے پیغمبروں کو، روز قیامت کو، تقدیر کے برے بھلے کو دل سے مانے۔ اس نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا۔ پھر کہا اب احسان کی حقیقت سے اطلاع دیجیے۔ ارشاد ہوا احسان یہ ہے کہ تو خدا کی اس طرح عبادت کرے جیسے کہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کو اس طرح نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا قیامت کے متعلق فرمائیے کہ کب برپا ہوگی؟ ارشاد کیا جواب دینے والا پوچھنے والے سے اس کو کچھ زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کی ناواقفی میں اور آپ دونوں برابر ہیں۔ اس نے کہا تو اس کی علامت ہی بتا دیجئے۔ فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک اور آقا کو جنے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب لونڈی کے بچوں کی کثرت ہوگی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ننگے پاؤں، برہنہ بدن، محتاج بکریوں کے چرواہے باہم مقابلے میں اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، میں تھوڑی دیر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا عمر تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جبرائیل تھے اور اس غرض سے آئے تھے کہ تمہیں تمہاری تعلیم دے، تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دے۔ معزز سامعین اکرام، بہرحال متقین کی صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، اور پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن باتوں کی خبر دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل سے، اس کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے۔ صرف خبر پر ایمان لے آنا یہ ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں کے حالات سبھی دیکھ لیں گے اور مان لیں گے، لیکن دیکھنے کے بعد مان لینا اور ایمان لانا معتبر نہیں۔ اور محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس و شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے مومن نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔